الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ تو سلسلہ جب آپ کا ہے تو خصوصیت کے ساتھ آپ نے ہی شرکت کرنی ہے، اور بڑے اسلامی بھائی بھی اور اسلامی بہنیں بھی ہمارے سلسلے میں شامل رہی ہے، کیونکہ مدنی پھول آپ کے لیے بھی ہیں اور تربیت تو مدنی منوں کی ہم نے ہی کرنی ہے نا۔ تو مدنی منع بھی دیکھیں، بڑے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اور اس سلسلے میں تربیت فرماتے ہیں ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی گلدستوں کے ذریعے۔ مدنی مذاکرے میں جو مدنی منوں نے سوالات کیے اور جو مدنی منوں سے متعلق سوالات ہوئے وہ ہم اس سلسلے میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں، اور یہ سارے گلدستے ہمارے اماد بھائی لے کر آتے ہیں۔ یہ اماد بھائی آپ کی ذرا نوازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں باپو آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے مدنی منوں کے سوالات کی، اور آج لسٹ آپ کے سامنے ہے، تو مجموعی طور پر کیا کیا مدنی منع آج دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے کہ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ بتائیے آپ بھی کبھی مدنی منع تھے؟ جی الحمدللہ، یہ تو ایسا ہے نا کہ سبھی تھے۔ ہاں سبھی تھے۔ تو اصل وہ یہ ہے کہ ایک آپ کا بھی لڑکپن اور بھی عمر آپ کی اتنی زیادہ نہیں، لیکن آپ کا ایک ایج ایسی گزری ہوگی کہ جس وقت آپ کا یہ نہیں ہوگا شادی پتہ نہیں کب ہوگی کیا ہوگی۔ تو اس ایج والوں کو بھی نا یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے، یعنی ضروری کا مطلب سیکھنے کا ذہن ہونا چاہیے کہ آج کا مدنی منع نہ آج کا مدنی منع کل کو کب خود مدنی منع کا ابا بنے گا۔ تو اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ابا بننے کے بعد تربیت حاصل کر رہے کہ بچے کو کیسے سنبھالنا ہے، بچوں کو کیا کیا سکھانا ہے۔ تو بچوں کی جو تربیت ہے، ایک تو پہلے اپنی تربیت کرنے کے بعد بچوں کو کیا سمجھانا ہے، اس کی تربیت آپ ابھی سے لے لیں۔ آپ کوئی بھی ایج میں ہو، آپ دادا ابو بھی ہو تو ویسے آپ کو بھی سن لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے کوئی بات نہیں، لیکن دادا ابو کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم مدنی گلدستے امیر سنت کے لے کر آئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں امیر سنت کس طرح تربیت فرما رہے ہیں اور پھر آپ کو کس طرح کرنی ہے، اور کل کو اگر جو ہمارے نوجوان اسلامی بھائی کل کے ابو ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آج سے تیاری کیجئے۔ تو اب ہم جو مدنی منوں کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے جی، وہ ماہ رمضان کا سفر تصور میں جاری ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یوں سمجھے ایک مدنی منع کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مدنی منع کو تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے، تراویح پڑھنے والا ہونا چاہیے، روزہ رکھنے والا ہونا چاہیے، سمجھدار مدنی منع کو با جماعت نماز ادا کرنے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مدنی مذاکرہ دیکھنے والا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے! یعنی یہ جدول پورا عبادت کا ہے۔ آپ کی رات ہے، اپنے رات میں تلاوت بھی کریں، آپ تراویح پڑھیں اور مدنی مذاکرہ دیکھیں، سحری کریں، یعنی آپ مغرب سے لے کر کنٹینیو فجر تک آپ کا ایک جدول چل رہا ہو، اور اس کے بعد آپ آرام کریں، اٹھیں، ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں، پھر اگر آپ کو آرام کی حاجت ہے تب بھی آپ سو جائیں، اور پھر آپ شام کو کچھ فریش ہو جائیں، کچھ مدنی منع اس انداز سے ہوں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ مدنی منوں کی اس وقت تربیت کریں۔ رمضان مبارک میں مدارس المدینہ میں چھٹی ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں کہ عبادت زیادہ کر سکیں۔ اگر رات میں آپ کو مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے، فلاں چیز دیکھنی ہے، تو اس کے مطابق آپ ترکیب دیکھیں۔ شام میں بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، وہ بھی دیکھا جائے تو اپنا جدول ہو۔ اچھا، پھر وہ عاشقان رسول جو ماہ رمضان مبارک میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، کئی اور مصروف ہوتے ہیں، تو خیر خیریت کے لیے فون تو کرتے ہوں گے، بچوں سے پوچھیں بیٹا آج آپ نے روزہ رکھا ہے؟
گفتگو میں یہ بھی شامل ہو. بیٹا آپ نے آج نماز پڑھی ہے؟ بھائی کوئی چیز ہوتی ہے حال احوال بچوں سے پوچھتے ہیں, بچوں سے نماز کا پوچھا جائے. بھائی 7 سال عمر ہو تو نماز کی تاکید کرے تو کیسے کرے گا؟ ہر کوئی باپ ایسا تھوڑی کہ ہر وقت بیٹھا ہوا ہے ہاں بھائی نماز پڑھ لی, یہ تو مطلب ہو بھی نہیں سکے گا کہ ایسی چیزوں. ایک باپ کی بھی کوئی روٹین ہے, باپ کہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ بھی بچوں کے باپ ہے, ہم بھی, میرے بھی کچھ بچے ہیں, تو ہماری بھی کوئی روٹین ہوتی ہے, تو ہم اس روٹین میں اچھا کچھ ہے نا فکس جملے ہیں. آج کیا پڑھا, آج کیا پڑھا, یعنی کہ روٹین میں یہ جملے آ ہی نہیں رہے. نماز, روزہ, کیا کام کیا, آج کیا سبق ملا, اسکول کی تیاری کر لی. اچھا بچہ اگر بتا بھی دینا میں نے یہ پڑھا تو بولے بس اس کو صرف پوچھنا تھا یہ رسمی, ہاں بس یہ کیا, ہاں یہ ہو گیا. کیا آج کیا پڑھایا, آج یہ پڑھایا. بھائی کیسے پڑھایا, کچھ بات تو ہو. بس یہ رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں. امتحان میں فرسٹ آنا ہے, اب وہ بھلے جیسا بھی ہو, بیٹا تم نے اول نمبر پہ آنے ہیں. تو اپنے مدنی منع کو تھوڑا, جو آپ یہ رسمی جملے آ رہے ہیں, رسمی سوالات ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں, اس سے ہٹ کر بھی تو آئیے. اب یہ ہے کہ کتنے بجے اٹھے تھے, اچھا سونے سے پہلے جو ہے نا اٹھنے کی تیاری, اگر آپ یہ پہلے کروا دیں. دیکھیں آپ سو رہے ہیں, سوتے وقت نا بچے کا مون بہت اچھا ہوتا ہے عموماً, یہ کہ آپ کی ہر بات مانے گا. اچھا جی کھلا پلا کے یہ پھل وغیرہ بھی کھائیں, یوں ہے وہ خوش ہے نا, سو رہا ہوتا ہے. اچھا یہی وقت تربیت کا, آپ اس کو صبح اٹھنے کی تیاری بتاتے ہیں. دیکھیں آپ یوں تو ہے لیکن صبح اٹھتے رونا فجر میں اٹھنا ہے, فوراً اٹھنا ہے, آپ کو اٹھانا پڑے. بیٹا دیکھو آپ نے فجر میں اٹھنا ہے, آپ کو کل کتنی مشکل سے اٹھایا تھا, ایسا نہیں کرنا. آپ نے کھانا کھایا نا, دیکھو آج آپ نے بولا تھا نا میں لے کر آیا ہوں نا, آپ نے بولا تھا وہ کیا ہے نا, پھر جو آپ کو نماز کا بولا وہ کرنا پڑے. اور مدنی منوں کو کیا کرنا ہے, مدنی منوں کو اپنے بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے, بہنوں کو دیکھنا ہے. میں اس میں ایک اور مدنی پھول دوں, کچھ مدنی منوں کا سائز بڑا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتے ہیں, کچھ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں, بچے کھیلتے تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے باتیں نہیں کرنی, آپ کیا کریں, اللہ 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 یہ سکھائیں. اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن یہ نماز کے لیے, تو آپ ان کو بولیں آئے نماز پڑھیں, آئے نماز پڑھیں. آپ کی بھی ترکیب ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے امی ابو آپ کو نماز کا نہیں بولتے تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. امی ابو اپنی جگہ پر ہیں لیکن آپ نے بھی تو نماز پڑھنی ہے, آپ پر کی بھی تو ذمہ داری ہے نماز پڑھنے کی, اور نماز آپ پڑھیں گے اور رمضان کی اہمیت اپنے دل میں بٹھائیں گے, اس کی قدر کریں گے. اچھا اب ہوتا یہ ہے, ہم چونکہ روزوں کے مسائل کی طرف جا رہے ہیں, روزوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, چلو تھوڑا بہت یوں کر لیتے ہیں, ایسا کر لیتے ہیں, منہ میں تھوڑا سا ایسا رکھ لیتے ہیں, کوئی سپاری رکھ لیتے ہیں, تو کچھ رکھ لیتے ہیں. پھر یہ عادتیں ہوتی ہیں جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر بھائی پان بھی رکھ لیتے ہیں, تو سگریٹ بھی پی لیتے ہیں. یہ سارے کام نہیں کرنے. سگریٹیں اس عمر میں تو ٹھیک ہے کم کرتے ہیں, لیکن اس ایج میں بھی سگریٹ کا چسکا لگ جاتا ہے بعض کو, یہ تو بہت غلط بات ہے. دوست اچھے ہونے چاہیے, یہ سگریٹیں اچھی چیز نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ہم سپاریاں کھا رہے ہیں, ہم یہ چیز کھا رہے ہیں, پھر بعد میں پان کھا رہے ہیں, منہ خراب ہو رہا ہے, دانت خراب ہو رہے ہیں. بہت خوبصورت سی آپ کی شکل ہے, لیکن جب آپ بولتے ہیں اور آپ کے دانت نظر آتے ہیں نا, تو مزہ سارا کرکرا ہو جاتا ہے. بھائی ہر چیز کا ایک رنگ ہے نا. بھائی بالوں کا رنگ کیا ہے, جو مدنی منع, بالوں کا رنگ کیا آپ کے, کالے ہیں بال. میرا نہیں ہے کالے, مدنی منوں کی بات ہو رہی ہے. مدنی منوں آپ کے بال کا رنگ کیا ہے, کالے ہیں. اچھا یہ جو آپ کی آنکھ ہے اس کے رنگ کتنے ہیں, 2 ہیں نا, ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے. اب جو سفید ہے وہ کالا ہو جائے کیسا لگے گا, اور جو کالا ہے سفید ہو جائے وہ کیسا لگے گا. تو ہر چیز کا ایک رنگ ہے. اسی طرح دانت کا رنگ کیا ہے, پیلا سفید. اب دانت جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ اوریجنل جو ہے وہ سفید ہے. اب یہ پیلا ہو اور پھر پیلا ہونے کے بعد جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کالے کالے رنگ کے جو ہے وہ ڈیزائن کے ہوں, دھبے کے ہیں, کیا ہے, اب وہ پڑے ہوئے ہوں تو کیسا عجیب سا لگے گا. تو دانتوں کا رنگ کیا ہے, سفید. اب آپ چیک کر لیں آپ کے دانت کیسے ہیں. اب ان کو اپنے اصل رنگ پہ لے کر آنا ہے, ان کو سفید کرنا ہے. اور یہ سفید کیسے ہوں گے, اچھے موتی کی طرح چمکیں گے. کیسے کہ جب آپ مسواک کریں گے یا پھر آپ برش کریں گے تو آپ جو ہے اپنے دانت ضرور صاف کیجئے. رات کو سوتے وقت بھی مسواک کیجئے, وضو کرنے جا رہے ہیں تو وضو سے پہلے بھی مسواک کیجئے. انشاءاللہ پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور آپ کے دانت بھی چمکدار موتی کی طرح صاف ستھرے ہوں گے. بلا وجہ جو ایکسٹرا چیزیں, یہ مین پوری اور یہ چھالیاں تھی, ابھی آپ چھالیاں کھاتے ہوں گے, آہستہ آہستہ عادتیں بڑھیں گی آپ کی, خراب ہوں گے. تو دیکھیے جی
ابھی سے ہی عادت اچھی بنا لیں آپ، تاکہ آپ کی یہ ساری چیزیں جان چھوٹ جائیں. ہاں اب اگر آپ کی یہ عادت بنی گئی اور روزے بھی آ گئے اور آپ پان سگریٹ والا معاملہ ہے تو روزوں کے مسائل ہو جائیں گے. آپ نے بھائی پان سگریٹ یہ چھا لیا اور یہ چیزیں روزے میں تو جانا ہی نہیں ہے اس کی طرف، روزے کے علاوہ بھی اس کی عادت نہیں بنانے. جی. اور یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں، چھوٹے مدنی منع، ہم پان وغیرہ سگریٹ وغیرہ کی کیا بات کریں، لیکن آپ میٹھا زیادہ کھائیں گے، کوئی بھی چیز آپ زیادہ کھائیں گے تو یہ آپ کو کھا رہے ہیں، یہ آپ کے دانت کھا جائیں گے. بعض مدنی منوں کے دانت ہوتے ہیں جھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کونے سے کیا ہوا، یہ میٹھے کھا کر اور پھر دانت صاف نہیں کرتے تو پھر آپ کے یہ میٹھے جو ہوتے ہیں آپ کے دانت کھا جاتے ہیں. تو آپ جو ہے احتیاط کیجئے. ایک چیز جو ہے پسند آ رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ کو پسند آ گئی تو آپ کھاتے ہی رہیں. وہ دیکھا تھا نا ایک پچھلے مدنی مذاکرے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آم کے بارے میں امیر السنت سے سوال ہوا تھا تو کتنے آم کھانے، تو وہ بھی درمیانے سائز کا آم ہو، ایک کھائیے روز. ہاں وہ بھی آدھا کر 2 ٹائم میں کھا لے تاکہ. لیکن یہ کہ زیادہ کوئی بھی چیز زیادہ کھائیں گے تو وہ نقصان دے گی. ہاں اب دیکھیں زیادہ کھاتے ہیں تو پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے تو الٹیاں بھی ہو جاتی ہیں روزے میں، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پیارے مدنی منوں، پہلے تو اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، کھا لی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا اور اگر آپ کو الٹی ہو گئی تو روزے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے بھی خود بخود ہی الٹی ہو گئی اور آپ کو بلکہ بالٹی بھر بھی الٹی ہو گئی، اتنی ساری بھی ہو گئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ کب ٹوٹتا ہے الٹی سے اور کیا اس کی تفصیل ہے، آئیے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. فقط بول رہا ہوں ملتان سے، روزے میں اگر الٹی آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کھول لینا چاہیے. پھر امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، روزے میں بلغم کی کی ہوئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ مزید جان بوجھ کر کے کرنا کیسا ہے؟ اس کی تفصیلات فیضان سنت اوپر سے پیج نمبر 215 آکام روزہ میں ہے. کرم یا رب کے 7 حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں 7 پیرے. نمبر 1، روزے میں خود بخود کتنی قے یعنی الٹی ہو جائے، وومیٹنگ ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 3، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. 4، اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 5، قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. نمبر 6، منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 7، منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر قے کی تعریف. منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند باتیں سمجھیں. دیکھیں یہ جو الٹی ہوتی ہے نا، یہ ناپاک ہوتی گندگی ہے، یہ جیسے پیشاب کی طرح ناپاک ہے. یہ اس سے بالکل بچنا ہوتا ہے. اس کے چیٹے وغیرہ اور یہ کہ تھوڑا سا ٹیشو پیپر یوں لے لیا یوں لگا دیا، ایسا نہیں ہے. آپ کو منہ بھی دھونا ہے، اپنے کپڑے بھی بچانے ہیں اور اس کا لحاظ رکھنا ہے. ایک بات. اچھا، روزے کے اندر ایک ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر نا وہ الٹی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک یہ کہ خود ہی اتنی تیزی سے یوں آتی کر کے یوں باہر آ گئی، یہ ہوتی ہے وہ منہ بھر کے وہ آپ روک نہیں سکتے، خود آ گئی. یعنی روکنا چاہے تو بڑی مشکل سے روکیں، ایسے کر کر منہ کسی نے بند کر دیا اور یوں کر کر لڑ کر آپ نے روک دیا تو یہ الگ چیز ہے. وہ نارمل رکتی نہیں ہے، وہ بالکل ایک پریشر سے معدے سے پریشر بنتا ہے اور ٹھک کر کر باہر آ جاتی ہے. تو یہ جو قے ہوتی ہے، اس طرح کی جو قے ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ یہ جان بوجھ کے نہیں. جان بوجھ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایسا کرتے نہیں ہے، کوئی ایسا کرے اب جا کر الٹی اتنی پریشر سے نکل آئے
تو اب جا کر یہ روزہ توڑے گی. نارمل ایسا نہیں ہوتا. تو جب نارمل ایسا نہیں ہوتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں وضو وغیرہ ٹوٹنا الگ ہے, اس سے کپڑے ناپاک ہونا الگ ہے, جسم کا ناپاک ہونا الگ ہے, ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. لیکن روزے کے یہ مسائل اور پھر بلغم کے چنے کے برابر واپس جانے کی کچھ تفصیلات امیر سنت نے بیان کی ہیں. ہم آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ سکیں گے. اتنی بات سمجھ لیں, الٹی ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا, نہ, ہر الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نارمل جس انداز سے الٹی ہوتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو خود جان بوجھ کر کسی نے کچھ کیا, حلق میں انگلی ڈال دی اور اتنی پریشر سے الٹی باہر آ گئی اور وہ بھی بلغم کی نہ ہو, مطلب اس کی کنڈیشنز ہے, پھر جا کر روزہ ٹوٹے گا. فیضان رمضان سے پڑھ سکتے ہیں, فیضان رمضان سے پڑھے بھی سمجھے بھی, لیکن فوراً روزہ ٹوٹ گیا یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ چیزیں مسائل ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے سلسلے کے ذریعے آپ کو یہ بھی معلومات ہوئی کہ روزہ الٹی سے کب ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا. تو اگر آپ نے ڈائری بنائی ہے تو اس میں آپ یہ لکھیں اور فیضان رمضان کا مطالعہ کیجئے. رمضان فیضان رمضان ملتے جلتے, تو آپ ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی اس کی برکتیں ملیں گی. جی ماد بھائی مزید. آج کا جو مدنی منا ہے کل کو ہو سکتا ہے مدنی منع کے ابو ہیں. تو جب مدنی منا بڑا ہو جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں اس کو ایک ساتھ مدنی منع کو سمجھنی ہوتی ہیں. تو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑیں جبکہ اس کی شرائط پائی جائیں تو اس سے کفارہ لازم آ جاتا ہے. آپ سمجھے کہ غلطی کا جرم کی سزا دی جاتی ہے. اب یہ غلطی کی ایسا ہوگا. اچھا یہ کب ہوگا؟ یہ فیضان رمضان میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم مدنی منوں کو کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ مدنی منوں کے ذہن میں ایک بات ہو کہ جب ہم بڑے ہو جائیں اور اگر ہم نے جان بوجھ کر توڑا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ کفارہ دینا پڑے. یہاں پر مدنی منوں کو پورے مسائل تو سمجھا نہیں رہے لیکن ذہن میں ایک بھاٹ ڈال رہے ہیں. ایک بھاٹ جب ذہن میں ہوتی ہے تو کبھی وہ کلک کرتی ہے. پھر ان کو بولنے فیضان رمضان پڑھیں, پھر قاری صاحب سے, اپنے امام صاحب سے فیضان رمضان کو سمجھیں بھی اور اس کے مطابق ترکیب بنائیں گے, مدنی مذاکروں کو سنتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا رہے گا. اب ہم آہستہ آہستہ رمضان مبارک کے بعد عید کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہاں ایک مدنی پھول تو ہونا چاہیے کہ اتنا پیارا میٹھا مہینہ ہمارے ساتھ رہا اور اس میٹھے مہینے نے ہمیں بہت کچھ دیا, نیکیوں کا ثواب بڑھ گیا, مسجدوں میں رونق آ گئی. تو عاشقان رمضان جو ہے نا اس موقع پر ان پر ایک غم کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ رمضان مبارک جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الوداع ماہ رمضان کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں. تو مدنی منوں کو بھی رمضان مبارک سے محبت کرنی چاہیے. اس کے جانے کا کچھ غم بھی ہونا چاہیے. عید کی خوشی کرنا اپنی جگہ پر مستحب ہے, وہ تو کرنی ہے, لیکن کچھ رمضان کی یادیں بھی ہونی چاہیے. ایک مختصر سا مدنی گلدستہ عاشقان رسول کی کیفیت کا وہ ہم آپ کو دکھا رہے مدنی منوں کو, تاکہ رمضان کیا ہے اور رمضان میں کیسے کلام ہوتے ہیں, کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ بھی کچھ ہمارے مدنی منوں کو, یہ بھی یوں سمجھے یہ بھی مدنی ذائقہ ہمارے مدنی منوں کو چکھنے کو ملے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا, میری زندگی کیسی خوشی تھی جب ہلال رمضان کی جلوہ گری آسمان دنیا پر ہوئی تھی. خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی. تیرے آنے سے زمانہ جو طرف پر نور تھا, مسجدوں محراب و منبر
پر جگمگاتے جا بجا. وقت تیزی سے گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 29 رمضان اس کے بھی آخری لمحات رہ گئے. الفراق اے ماہ رمضان، الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق. الوداع الوداع یا شہر رمضان، الفراق والفراق یا شہر غفران. انا للہ وإنا إلیہ راجعون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جی، اب ہم آ چکے ہیں عید کی طرف. عید میں صدقہ دینا یعنی صدقہ فطر دینا، یہ بڑوں پر جو باتیں پائی جاتی ہیں ان باتوں کی روشنی میں بڑوں پر لازم ہوتے ہیں. اچھا، مدنی منوں کے سامنے یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ آج تو ابو ان کے دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، کل کو بڑے ہونے کے بعد بھی یہ صورت ہے کہ ایک ہی ساتھ فیملی لیتی ہے اور پتہ ہے کہ ابو دے دیتے ہیں تب بھی صحیح ہے، اور پرسوں زیادہ بڑے ہونے کے بعد خود ہی فیملی والے ہوں گے، تو یہ بات ذہن میں ہو کہ یہ پیسے دینے ہوتے ہیں، یہ صدقہ دینا ہوتا ہے. اور جو گھر کے بڑے ہیں بچوں کو بتائیں بھی کہ آپ کا جو ہے میں فطرہ ادا کر رہا ہوں. بلکہ کتنا ہی اچھا ہو جو بڑے ہیں نا وہ بچوں سے اجازت لیں، بیٹا آپ کی اجازت ہے میں آپ کا صدقہ فطر دے دوں، اس کا فائدہ ہوگا اگر اس کی اجازت لیں گے. تو بچہ چھوٹا بچہ ہوگا اس کو ایک بچے کو یاد آئے گا، ایک بچہ ایسا ہوگا کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ پوچھے گا کس چیز کی اجازت ہے، کیا دینا ہے، تو اس کو بتائیں بیٹا رمضان مبارک کے اندر یہ صدقہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کی ترکیب ہے. دیکھیں یہ اجازت لینا شرعاً لازم نہیں ہے، یعنی بچوں کی امی سے بھی اجازت لینا ہر صورت میں شرعاً لازم نہیں ہوتا. تو اب یہ جو 7 فیملی ہوتی ہے اس میں اگر ایک سے اجازت لیں، بڑے سے بھی اجازت لیں گے، جیسے بچوں کی امی سے اجازت لے رہے ہیں تو ان کے ذہن میں ہوگا نہیں یار یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، ان کے بھی ذہن میں رہے گا. آج آپ زندہ ہے کل زندہ نہیں ہے تو وہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مدنی منوں کے اگر سامنے کی جائیں تو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، بولا نہیں آتے، آپ سنیں. بچوں کا ہم دونوں بات کر رہے ہیں تو یہ سیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ بیٹھے ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، امیر سنت گلدستے چل رہے ہیں، مدنی منع اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ ان کو بولیں کہ بھائی، اور بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن آپ اپنا وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ چیز سیکھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ یہ جملے یہ سگریٹ پینا آپ کے لیے نہیں ہے اور وہ سگریٹ پینا سیکھ رہا ہوگا، اور کوئی پوزیٹیو چیز بھی اسی طرح اچھی چیز بھی وہ اس انداز سے سیکھ رہا ہوگا. تو مدنی منوں کے لیے تو یہ ہونا چاہیے، اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ اجازت لے کر اس کا فطرہ دیں تو اس کے ذہن میں فطرے کی ایک سوچ پیدا ہوگی. تو اب وہ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے، ہم بالکل مختصر سے ایک مدنی گلدستہ ان کو دکھا رہے ہیں مدنی منوں کو، لیکن مدنی منوں کو فیضان رمضان پڑھنا ہے. یہ ہمارا آپ سمجھے اب جو سلسلے نا وہ آپ کو تیار کر رہے ہیں فیضان رمضان کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے بھائی یہ بھی ہوتا ہے رمضان میں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور عید کے دن صدقہ فطر بھی دینا ہوتا ہے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم، اور جو، کھجور اور کشمش اگر دینا چاہیں تو یہ سب اس کی مقدار ڈبل یا اس کی رقم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. ماشاء اللہ.
اور امیر سنت کا بڑا پیارا کلام ہے جس کا یہ شعر آپ اور میں نے مل جل کر پورا کیا ہے. تو عید ہوتی ہے اور مدنی منوں کی تو عیدوں کی عید ہو جاتی ہے کہ وہ تو بالکل عید مناتے. تو مدنی منوں کی عید کے انداز میں کیا ہونا چاہیے، اور عید کے موقع پر نئے کپڑے ہیں، پرانے کپڑوں کی عید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے. لیکن آج کے روز جو ہے ہم آپ کو سلسلے کے اختتام میں جو بڑا خوبصورت سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. ہم شہزادہ عطار کی آواز کا ایک حکایت، بڑی پیاری واقعہ جو ہے نا وہ آپ نے بیان کیا، اور بڑے پیارے مناظر اس کے اندر عید کے لگے ہوئے ہیں. آپ مدنی منع دیکھیں گے مزے کو مزہ آ جائے گا، دیکھتے رہ جائیں گے. ہاں بالکل دیکھتے رہ جائیں گے آپ. اور ابھی ہم آپ کو امیر سنت کا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں، دکھائیے. عید کے موقع پر سب لوگ نئے کپڑے پہنتے، کیوں پہنتے؟ تو پرانے کپڑوں میں عید نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. مدنی منا پوچھ رہا ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے کیوں پہنتے، پرانے کپڑوں میں عید نہیں ہوتی؟ اور کوئی دو دو تین تین سوٹ بناتے ہیں مدنی منع، تو ضد بھی کرتے ہیں ان کے 3 آئے تو ہمارے 4 آئیں گے، ایسے بھی ہوتا ہے. عید پرانے کپڑوں میں بھی ہو سکتی ہے. نیا کپڑا عید میں پہننا ضروری نہیں ہے، نیا ہو یا پرانا ہو لیکن دھلا ہوا ہو. سب سے عمدہ کپڑا پہننا جو اپنے پاس ہے وہ مستحب ہے. نیا کپڑا پہننا بھی مستحب ہے، اگر پہن لے عمدہ نیا تو اچھا ہے، سنت کے مطابق ہو. جی تو پیارے پیارے مدنی منوں، عید کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر ہم نے ضد نہیں کرنی. جو گھر والوں نے دے دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے پہن لیں، جو گھر والوں نے کھانا بنایا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا لیں. اچھا ضد ہے کیا؟ آپ یہ جملہ سنتے ہوں کہ بھائی ضد نہیں کیجیے، ضد نہیں کیجیے، ضد ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، مدنی منوں کو نہیں پتا ہوگا، یہی تو مسئلہ ہے. اب یہ ہے ضد، یہ ہے کہ سب سمجھا رہے ہیں. اب ایک سوٹ آیا ہے، ابو نے کہا کہ یہ آپ نے عید کے پہلے دن پہننا ہے. اب امی بھی کہہ رہی ہیں بیٹا یہ پہلے دن پہننا ہے، آپ نے نہیں پہننا ہے. دادی بھی کہہ رہی ہیں یہ پہننا ہے، بھائی بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ پہننا ہے. اب سب گھر والے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ نے عید کے پہلے دن پہننا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہی ضد ہے، یعنی کہ سب آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ سب کو سمجھانا شروع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. جی آپ اتنے وہ چھوٹے سے تو ہیں، اب سب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. یہ بڑوں کے لیے مدنی پھولے کہ ضد ہے کیا؟ ضد یہ ہے کہ سب سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا اور آپ سب کو سمجھا رہے ہیں. آپ ایک طرف ہیں، پورا خاندان پورے گھر ایک طرف ہے، تو اس کو ضد کہتے ہیں. آپ کسی بھی کام میں ضد نہ کیجیے. ٹھیک ہے میں اس طرح کر لوں گا، آپ ایزی رہیے اور بیزی رہیے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. آج آپ کے گھر میں جو پکا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا لیجیے. اب میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں کہ ایک گدھا تھا جو کہ بہت کمزور تھا. اب یہ کہ جو اس کا مالک تھا وہ بھی غریب تھا. اب مالک کو خود کو کھانے کو نہیں ہے، اب وہ گدھے کو کیا کھلائے. اب تو جس کی وجہ سے گدھا جو ہے وہ کمزور ہو گیا، اس کی ہڈیاں نظر آنے لگیں. ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ گزر رہا تھا، اس کی گدھے پر نظر پڑی تو گدھا جو ہے بالکل کمزور تھا. تو اس نے مالک سے کہا کہ ایک کام کرو، اس گدھے کو ہمارے شاہی استبل میں گھوڑوں کے ساتھ رکھ دو، وہاں اچھی غذا شاہی خدمات ملے گی، یہ موٹا تازہ ہو جائے گا. اب یہ گدھے نے جب بات سنی تو گدھا بھی خوش ہو گیا، اور جو ہے گھوڑوں کے ساتھ شاہی استبل میں جب گیا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس نے دیکھا کہ لائن سے جو ہے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں. اب ان کے بال بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور کوئی شخص آتا ہے وہ ان کے چارے وغیرہ کا جو ہے گھاس وغیرہ اس کا انتظام کیا ہوا ہے، ان کی مالش بھی کی جا رہی ہے. اب گدھا بھی جب وہاں کا چارہ ملا، وہاں کی خدمات ملی، تو وہ گدھا بھی موٹا تازہ ہو گیا، اور وہ سوچنے لگا کاش میں گھوڑا ہوتا. اب دن گزرتے رہے، پھر یہ ہوا جنگ کا اعلان. اب وہ کہا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے یہ گھوڑے جو ہے سارے کے سارے جو ہے جنگ میں جا رہے ہیں. گدھے کہا میں بھی جاؤں گا جنگ میں. تو کہا گدھے نہیں جاتے جنگ میں گھوڑے جاتے ہیں. اب یہ سارے گھوڑے جو ہے جنگ میں چلے گئے. اب گدھے نے دیکھا کہ سارے گھوڑے چلے گئے. اب جب واپسی آئے تو جتنے گھوڑے گئے تھے اتنے گھوڑے واپسی نہیں آئے. تو گدھے نے کہا مجھے کچھ کم دکھ رہے ہیں یہ گھوڑے. بولا ہاں باقی جو ہے جنگ میں مارے گئے. تو گدھا سن کے جو ہے چونک گیا، اور جو واپسی آئے ان کا حال یہ ہے کسی کے تیر لگا ہوا ہے، کسی کے خون نکل رہا ہے. اب جو ہے ڈاکٹر صاحب آئے جو جانوروں کے تھے، انہوں نے مرہم پٹی وغیرہ کرنا شروع کی. اب گدھا جو ہے نا ڈر گیا. تو بولا ہے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے اللہ کل میں نے تجھ سے شکوہ کیا تھا، کاش میں گھوڑا ہوتا،
تو نہیں اللہ تعالیٰ میں گدھا ہی صحیح ہوں, مجھے چارہ کم کھانے کو تو ملتا ہے لیکن اس طرح جنگ میں تو نہیں جانا پڑتا, میری ٹانگ میں تیر تو نہیں لگ رہا, خون تو نہیں نکل رہا. تو کہتا ہے اللہ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکال دے, مجھے وہ روکی سوکی پسند, مجھے روکی سوکی پہ گزارا منظور ہے لیکن یہاں پہ رہنا منظور نہیں ہے. تو پیارے پیارے مدنی منو, دیکھنے میں یوں لگ رہا ہوتا ہے یار یوں ہے لیکن بس اوقات ہوتا نہیں ہے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, یعنی گولڈن رنگ ہے تو وہ سونا نہیں ہوتا, لیکن سونا جو ہے گولڈن رنگ کا ہوتا ہے. تو آپ کسی کو دیکھ کے متاثر نہیں, اچھا ان کے گھر میں یہ پکا, اچھا آپ یوں پہننا ہے, اچھا آپ اس گاڑی میں آ رہے ہیں. آؤ جو اپنے پاس گاڑی ہے, جو اپنے پاس چیز ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو یہ آج ہم نے آپ کو حکایت بھی سنائی. اب ایک اور حکایت ہم سنانے جا رہے ہیں آخر میں شہزادہ حضور کی زبانی, بڑی دلچسپ حکایت ہے, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کریں گے. جی دکھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے پہنے دیکھا تو رو پڑے. بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے, مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن جب لڑکے تمہیں اس پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھیں گے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا. بیٹے نے کہا ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کو نہ پا سکا, یا اس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو, اور مجھے تو امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعا کی. عید صرف نئے کپڑے پہننے کا ہی نام نہیں بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے اپنے رب عز و جل کی رضا کو پا لیا. آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد برو تحریک جاری رہے گی, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ